فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 39 پیج نمبر 354 سے۔ لہٰذا اس شکل کی حکومت کو کسی بھی وقت میں انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 8 ولایت فقیہ کی حکومت پر عقلی دلیل۔ قارئین کرام، اگر ہماری بیان شدہ باتوں پر توجہ کی جائے تو ولایت فقیہ کی حکومت کی دلیل خود بخود واضح ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم شرعی اور تعبدی دلائل سے صرف نظر کر لیں تو اسلامی بہترین حکومت کا نمونہ معصوم کی حکمرانی کی صورت میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام میں اقتدار کے مراتب اور درجات ہیں، لہٰذا بغیر شک و شبہ کی حکومت کے بھی درجات ہیں۔ جس وقت معصوم کے نہ ہوتے ہوئے اس کی بہترین نمونہ ممکن نہ ہو تو ایسے شخص کو حکمرانی کے لیے انتخاب کریں جو معصوم سے زیادہ شباہت رکھتا ہو، اور وہ جامع شرائط فقیہ ہے جو صلاحیت، قابلیت، علم، عمل اور مدیریت میں معصوم سے زیادہ شباہت رکھتا ہے اور امام کا جانشین شمار ہوتا ہے۔ پس ولایت فقیہ نظام کی دلیل یہ ہے کہ جب امام معصوم علیہ السلام تک رسائی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں جامع شرائط فقیہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے، کیونکہ وہ قوانین سے آشنائی، تقویٰ من جملہ سیاسی اور اجتماعی تقوی میں، عام عدالت کی رعایت میں، قوانین کو جاری کرنے میں، حسن تدبیر اور معاشرے پر مدیریت میں، عملی میدان میں مہارت، قوانین کو جاری کرنے کے طریقہ کار کی شناخت میں، ہوائے نفس اور شیطان سے مقابلے میں، اور اسلام اور مسلمین کے مصالحہ کو ذاتی اور گروہی منافع پر ترجیح دینے میں دوسروں پر فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جب امام معصوم علیہ السلام تک رسائی ممکن نہ ہو تو پھر اسلامی حاکم کے لیے وہ شرائط ضروری نہیں ہیں، نہ فقاہت اور علم کی شرط معتبر ہے اور نہ تقویٰ اور مدیریت کی قدرت، اور جو شخص بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے ممبر کے طور پر پیش کرے اور وہ اکثریت سے جیت جائے تو اس کی حاکمیت اور حکومت معتبر اور نافذ ہے۔ حقیقت میں یہ فریضہ اسی نظریے یعنی یا سب کچھ نہیں پر مبنی ہے، یعنی جب اعلیٰ قسم کے شرائط جو فقط معصوم علیہ السلام میں ہو سکتے ہیں والا شخص نہ ہو تو پھر کم درجے والے شرائط کی ضرورت نہیں ہے۔ جب معصوم علیہ السلام کا تقویٰ نہ ہو تو پھر حاکم کے لیے تقوی کی شرط نہیں ہے، اور وہ فاسد انسان جو گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے وہ بھی اسلامی حکومت کا صدر بن سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص جس نے فقہ و فقاہت کی بو بھی نہ سونگھی ہو وہ بھی اسلامی حکومت کا صدر بن سکتا ہے۔ لیکن اسلامی سیاست کے تحت یہ نظریہ بغیر دلیل کے ہے اور باطل ہے، اور صرف مغربی ممالک میں رائج ڈیموکریٹک کے لحاظ سے ہے۔ اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے درمیان اسلام سے معمولی معلومات رکھنے والے اور اپنے کو روشن فکر کہنے والے اپنی اسلامی معلومات کو مغربی کلچر سے مخلوط کر کے مشکلات میں پھنس گئے ہیں، اور جب وہ ڈیموکریسی کو عملی طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نظریہ یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سادہ لوح مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر امام معصوم علیہ السلام موجود ہوں
تو پھر اسلامی معاشرے میں انہی کی حکومت ہونا چاہیے۔ لیکن اب جب کہ امام معصوم علیہ السلام حاضر نہیں ہیں تو پھر معیار لوگوں کی اکثریت ہے اور عوام الناس کی مقبولیت کے علاوہ کوئی شرط ضروری نہیں ہے۔ قارئین کرام، مذکورہ نظریہ ذرہ برابر بھی اسلامی حقیقت سے سنخیت نہیں رکھتا۔ اسلام خود اپنے سلسلے میں مراتب کا قائل ہے اور ارزشی و اقتدار کے سلسلے میں مختلف مراتب پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اجتماعی مسائل میں دیکھتے ہیں کہ بعض امور کے لیے خاص شرائط قرار دیے گئے ہیں، لیکن اگر تمام شرائط موجود نہ ہوں تو پھر اس سے کم درجے کے شرائط معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ ہم اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے اسلامی اجتماعی احکام میں سے وقف کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں۔ احکام وقف کے سلسلے میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی خاص کام کے لیے وقف کی جائے تو اس کو اسی کام میں استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن اگر وہ کام بالکل ختم ہو جائے اور اس کا وجود خارجی نہ ہو تو پھر اس کام میں استعمال کیا جائے جو اس سے نزدیک ہو۔ مثلاً قدیم زمانے میں بعض چیزوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے سواروں یعنی گھوڑے وغیرہ کے لیے وقف کیا جاتا تھا، اور اس کی درآمد سے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے زواروں کے ان حیوانوں پر جن پر سوار ہو کر کربلا جاتے تھے، ان کے لیے گھاس وغیرہ خریدی جاتی تھی۔ لیکن آج کل اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور آج کل کوئی گدھے گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا نہیں جاتا، بلکہ آج کل تو ہوائی جہازوں اور گاڑیوں سے سفر کیے جاتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کی وقف شدہ چیزوں کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے اور یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں کے نظریے کے تحت اس وقف شدہ شے کو بالکل ہی استعمال نہ کیا جائے؟ یا جس طرح اسلامی نظریہ پیش کرتا ہے کہ اگر اعلیٰ ترین مرتبہ نہ ہو تو اس سے کم مرتبے والے کو اخذ کیا جائے جو گزشتہ استعمال سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور یہ کہیں کہ اب جب جانوروں کو گھاس کھلانے کا موقع نہیں ہے تو اس کی درآمد کو ان گاڑیوں کے تیل وغیرہ پر خرچ کیا جا سکتا ہے جن کے ذریعے کربلا جاتے ہیں، کیونکہ یہ کام گزشتہ استعمال سے زیادہ نزدیک ہے۔ اسی طرح اگر وقف کرنے والا اپنے بعد وصیت کرے کہ اس کے بعد اس کے لڑکوں میں سے کوئی ایک اس کا متولی ہو، لیکن متولی کے شرائط بیان کریں، من جملہ یہ کہ متولی مجتہد ہو، تو اگر اس کی اولاد میں کوئی مجتہد نہ ہو لیکن ایسا لڑکا جو اجتہاد کے قریب یا مجتہد متجزی ہو، تو کیا اس صورت میں وقف شدہ شے بغیر متولی کے رہے گی کیونکہ اس کے لڑکوں میں کوئی مجتہد نہیں ہے؟ یا اگر پہلا درجہ ممکن نہ ہو تو دوسرے درجے کو اختیار کیا جائے گا اور مجتہد نہ ہونے کی صورت میں قریب الاجتہاد کو اس کا متولی بنایا جائے۔ بہرحال شرعی، اجتماعی اور سیاسی مسائل میں ایسے بہت سے نمونے موجود ہیں جن کو عقل اور شریعت صاحب مراتب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی حکومت میں حاکم اور صدر کے لیے مراتب اور درجات رکھے گئے ہیں کہ اگر اول درجہ یعنی امام معصوم علیہ السلام نہ ہونے کی صورت میں وہ شخص حاکم بنے جو امام معصوم علیہ السلام کا جانشین ہو اور ہر لحاظ سے معصوم سے قریب ہو، اور وہ جامع شرائط ولی فقیہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ 30ویں نشست، پیج نمبر 357۔ اسلامی حکومت سے ولایت متعلقہ فقیہ کی نسبت۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ قارئین کرام، ہماری یہ بحث اسلامی سیاسی نظریے کے تحت ہے اور ہم نے اس بحث کو 2 عام حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس کا پہلا حصہ قانون اور قانون گزاری کے سلسلے میں تھا اور دوسرا حصہ قانون جاری کرنے کا طریقہ کار اور معاشرے کا نظام یا بالالفاظ دیگر حکومت اور قوہ مجریہ کی اہمیت ہے۔ دوسرے حصے میں فلسفہ سیاست کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں مختلف نظریات اور مختلف طریقہ کار بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے لحاظ سے اس طریقے کو اپنایا ہے کہ پہلے حکومت کی ضرورت کے بارے میں بحث کریں تاکہ اس ضرورت کے تحت اس کے وظائف کی بھی پہچان ہو جائے۔ اس کے بعد حکومت کی ذمہ داریوں کے پیش نظر
اس کے اختیارات کے بارے میں بھی معلومات ہو جائے۔ آخری چند نشستوں میں ہماری بحث یہ تھی کہ حکومت کی مخصوص ذمہ داریوں میں سے معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی ہے، وہ ضرورتیں جن کو انفرادی یا گروہی صورت میں انجام نہیں دیا جا سکتا یا ان کو انجام دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر حکومت اپنا قدم نہ بڑھائے تو پھر وہ ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی۔ انہی ضرورتوں میں سے کچھ اس طرح ہیں: دفاعی طاقت کو بڑھانا، بیرونی دشمن کے مقابلے میں دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیاریاں کرنا اور جنگ کو صحیح اور بہتر طریقے سے ادارہ کرنا، اندرونی ناخوشگوار حالت سے مقابلہ کرنا، اندرون ملک میں امن و امان قائم کرنا، اسلامی قوانین اور مقررات، وہ قوانین جو اصل ہیں یا جن کو پارلیمنٹ طے کرتا ہے، کو نافذ کرنا، عمومی مال پر نظارت کرنا اور ان سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانا، مثلاً انفال جیسے معاون، کان، دریا اور جنگل وغیرہ، اور ان چیزوں کو استعمال کرنا جن کا کوئی خاص مالک نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے کے ان لوگوں کی سرپرستی کرنا کم سن ہونے یا ملول یعنی اپاہج یا کم عقلی کی بنا پر سرپرستی کے نیاز مند ہوتے ہیں، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ نیز اسلامی حکومت کے سب سے مہم وظیفہ یعنی اسلامی شعار قائم کرنا، احکام اسلامی اور حدود اسلامی کو جاری کرنا، نیز اسلامی قوانین کی خلاف ورزی سے روک تھام کرنا ہے۔ اس آخری وظیفے کے علاوہ دیگر تمام ذمہ داریاں دنیا بھر کی حکومتوں کی بھی ہوتی ہیں، اور جو چیز اسلامی حکومت کو دوسری حکومتوں سے ممتاز بنا دیتی ہے، یہی اہم اور عظیم وظیفہ ہے۔ در حقیقت اس کو اسلامی حکومت کے وظیفوں کی سر فہرست قرار دینا چاہیے۔ نمبر 2، اسلامی حکومت کے وظائف اور اختیارات کا برابر کا توسیع، پیج نمبر 358۔ اسلامی حکومت کے وجودی فلسفے اور اس کی ذمہ داریوں کی وضاحت کے بعد حکومت کے وہ اختیارات جن کی بنا پر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے روشن ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر حکومت کے ذمہ کچھ وظائف معین کیے جائیں لیکن ان وظائف پر عمل کرنے کے لیے ضروری اختیارات نہ دیے جائیں تو وہ وظائف فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ روزمرہ کے مسائل میں یہ بات بالکل واضح اور روشن دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گھر میں کوئی کام اپنے بیٹے کے سپرد کرے لیکن اس کو انجام دینے کے لیے ضروری وسائل اس کو نہ دے، یا کسی مزدور کو کسی کام کے لیے معین کیا جائے لیکن کام میں آنے والے وسائل فراہم نہ کرے یا اس کو وسائل کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دے، تو بے شک کہ ایسا کام بیہودہ اور لغو ہے، اور ہر صاحب عقل ایسے شخص کی مذمت کرے گا۔ جس وقت کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کام کے لیے ضروری اختیارات بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے استعمال سے اپنے وظائف کو پورا کرے۔ اسی بنا پر ہم جس وقت دوسری حکومتوں کے مقابلے میں اسلامی حکومت کی مہم ذمہ داریوں کو ملاحظہ کرتے ہیں تو پھر اس حکومت کے اختیارات اور امکانات بھی دوسری حکومتوں سے زیادہ ہونے چاہئیں تاکہ بہترین طریقے سے ان وظائف پر عمل پیرا ہو سکے۔ اسلامی حکومت معاشرے کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے قانونی اور جائز وسائل اور امکانات کو اختیار کرے، ورنہ وہ اپنے وظائف پر عمل ہی نہیں کر سکتی۔ اس بات کو مزید روشن کرنے کے لیے ایک مثال عرض کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کی ہر روز ترقی ہو رہی ہے اور قدیم زمانے کے حالات بدل رہے ہیں اور انسانی معاشرے کے لیے نئے نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر انسانی زندگی کے معاملات بھی مختلف طریقوں کے ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ اب انسان نے آسمان اور ہوا پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب تک کہ انسان نے گاڑی نہیں بنائی تھی تو اس وقت گلی کوچے اور سڑک وغیرہ باریک ہوتی تھیں جہاں سے صرف گدھا اور خچر وغیرہ ہی گزر سکتے تھے۔ پرانے شہروں کے بعض محلوں میں اب بھی اس طرح کی گلیاں موجود ہیں، لیکن اب جب کہ گاڑیوں کا زمانہ آ گیا ہے اور اکثر لوگ گاڑیوں اور کاروں سے شہر میں آتے جاتے ہیں، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان گلی کوچوں کو چوڑا کیا جائے اور ان کی جگہ بڑی سڑک بنائی جائے تاکہ گاڑیاں آسانی سے
آمد و رفت کر سکیں، نیز احتمالی خطروں کی بھی روک تھام کی جا سکے۔ جس وقت حکومت یا حکومت کے کارگزار گلی کوچوں اور سڑکوں کو چوڑا کرنا چاہیں تو ان کو عوام الناس کے مکانوں کو توڑنا پڑے گا۔ تو اگر حکومت کی ذمہ داری ہو تو سڑکوں کو وسیع بنائے تاکہ آمد و رفت میں کوئی مشکل نہ ہو، لیکن اس کو لوگوں کے مکانوں کو توڑنے کا حق نہ ہو تو حکومت سے ایسے کام کی درخواست لغو و بیہودہ اور نہ ہونے والا ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے اختیارات کا ہونا ضروری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری وسائل فراہم ہونا ضروری ہے۔ البتہ حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کے ہوئے نقصان کا جرمانہ ادا کرے اور ان کے لیے مزید سہولیات کا انتظام کرے تاکہ وہ لوگ دوبارہ اپنے مکان بنا کر زندگی بسر کریں۔ نمبر 3، حکومتی اختیارات سے ولایت متعلقہ فقہ کی نسبت، پیج نمبر 359۔ قارئین کرام، حکومت اسلامی کے وظائف پر عمل کرنے کے لیے ضروری اور کافی اختیارات من جملہ عوام الناس کی ملکیت میں ضرورت کے موقع پر تصرف کرنے کا حق ہونے کو مطلق ولایت فقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم، احادیث معصومین علیہ السلام اور فقہ کرام کے بیانات میں لفظ حکومت کی جگہ لفظ ولایت کا استعمال ہوا ہے، اور ان چیزوں میں اس کلمے کے استعمال کی دلیل سے صرف نظر کرتے ہوئے لفظ ولایت لفظ حکومت سے زیادہ مناسب ہے۔ جیسا کہ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ اعظمی خامنہ ای دامت برکاتہ نے فرمایا ہے کہ لفظ ولایت کا بار لفظ حکومت سے زیادہ ہے کہ لفظ حکومت میں ایک طرح کی زور گوئی اور تحکم پایا جاتا ہے۔ کیونکہ لفظ ولایت میں محبت اور عاطفہ شامل ہے، شاید اسی وجہ سے لفظ ولایت لفظ حکومت کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال لفظ ولایت بالکل لفظ حکومت کی جگہ استعمال ہوا ہے، اور جو شخص معاشرے پر حکومت کو ضروری سمجھتا ہے، شرعی لحاظ سے معاشرے کے لیے ولایت کو ضروری سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس مقدمے کی بنا پر عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ ولایت ان تمام اختیارات رکھتی ہو جن کے ذریعے اپنے وظائف پر عمل کر سکے اور معاشرے کی مختلف ضرورتوں کو جائز اور شرعی نقطہ نظر سے پوری کرے تو اس ولایت کو ولایت متعلقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ولی امر کے لیے ضرورت کے وقت ولایت ہو، یعنی صرف لوگوں کی جان و مال کے خطرے کے وقت اس کو تصرف کرنے کا حق ہو اور اس کو گلی اور سڑکوں کی وسعت یا مختلف مقامات پر پارک بنانے یا شہر کو خوبصورت بنانے کی اجازت نہ ہو تو اس ولایت کو محدود اور غیر مطلق کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، مخالفین کی طرف سے ولایت متعلقہ کے بارے میں شک و شبہات، پیج نمبر 359۔ قارئین کرام، جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ چیزیں مخالفین بدنیتی رکھنے والے عوام الناس اور بالخصوص جوانوں کے ذہنوں کو مخدوش کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں اور ولایت فقہ کی تھیوری کو برعکس پیش کر کے درج ذیل مغالطہ انجام دیا۔ پہلے تو انہوں نے لفظ ولایت کے بارے میں شبہ ایجاد کیا کہ لفظ ولایت بچوں اور دیوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ولی یعنی سرپرست، جو بچے یا پاگل لوگ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کافی عقل و تدبیر نہیں رکھتے تو ان کو سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے۔ قارئین کرام، یہ مغالطہ بالکل واضح اور روشن ہے، اور جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت بھی سرپرستی کے معنی میں نہیں ہے، لہٰذا یہاں بھی لفظ ولایت بالکل حکومت کے معنی میں ہے، اور اس کے معنی اجتماعی امور کی تدبیر اور معاشرے کے عظیم مدیریت کے ہیں۔ ولایت فقہ کے معنی یہ ہیں کہ جو حضرات خداوند عالم کی طرف سے معاشرے کے عظیم امور کو چلانے کی اجازت رکھتے ہیں، نہ یہ کہ ولایت فقہ کی حاکمیت اور حکومت کے تحت صرف بچے، دیوانے اور کم عقل لوگ ہیں۔ اس کے بعد لفظ مطلق میں شبہ ایجاد کیا اور اپنے بعض مقالوں میں یہاں تک کہہ دیا کہ ولایت مطلق کا اعتقاد رکھنا موجب شرک ہے، لہٰذا جو لوگ ولایت مطلق کے قائل ہیں در واقع وہ مشرک ہیں
اور انہوں نے خداوند عالم کی ذات کے ساتھ شرک قرار دیا، کیونکہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی مطلق نہیں ہے، اور انہوں نے ولی امر کو بھی مطلق قرار دیا ہے۔ قارئین کرام، واقعاً انسان اس طرح کی بچگانہ باتوں کا کیا جواب دے، لیکن مختصر طور پر عرض کرتے ہیں کہ اولاً قرآن و روایات اور دوسری اسلامی تحریروں میں خدا کو مطلق نہیں کہا گیا ہے، اور عربی قواعد کے تحت بھی خداوند عالم کے لیے لفظ مطلق کہنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر مسامحہ اور مطلق کے معنی میں دخل و تصرف کرتے ہوئے خدا کے لیے لفظ مطلق کو استعمال بھی کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خداوند عالم نامحدود ہے اور کسی طرح کا کوئی نقص و عیب نہیں رکھتا۔ لیکن کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف خدائے واحد کمال مطلق رکھتا ہے اور ذرہ برابر بھی نقص و عیب نہیں رکھتا، اور اس کی ذات میں تمام صفات وجودی غیر متناہی طور پر پائے جاتے ہیں، اور یہ بات مسلم ہے کہ اس طرح کے عقیدے کا ملازمہ یہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت اپنے وظائف پر عمل کرنے کے لیے ضروری اختیارات بھی نہ رکھے، اور بنیادی طور پر ان دونوں باتوں میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ولایت مطلق یعنی امت اسلامی کا حاکم اور رہبر اسلامی معاشرے کے مصالحہ کو جاری کرنے کے لیے ضروری اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ ولی فقہ اسلامی معاشرے کی بھلائی اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری دخل و تصرف کر سکتا ہے۔ اس مطلب کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مقدار اسلامی حکومت کی تھیوری پر روشنی ڈالیں، گویا اس سے پہلے بھی اس مطلب پر اشارہ کیا جا چکا ہے۔ نمبر 5، اسلامی حکومت کا ڈھانچہ، پیج نمبر 360۔ جس وقت اسلامی حکومت کے ڈھانچے کی بات ہوتی ہے تو بعض لوگ فلسفہ سیاست کے بارے میں لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس میں لکھی گئی قدیم زمانے سے آج تک کی حکومتوں کی قسمیں ملاحظہ کرتے ہیں، مثلاً حکومت ایلیگار کی، ارسٹوکریسی کی، شاہی ڈیموکریسی وغیرہ، اور آج کل ڈیموکریسی بھی جمہوری اور مشروط سلطنت پر تقسیم ہوتی ہے، اور جمہوری بھی یا پارلیمنٹی ہوتی ہے یا ریاستی۔ اس وقت یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت مذکورہ اقسام میں سے کون سی قسم ہے، یا ان کے مقابلے میں اس حکومت کی کوئی خاص شکل ہے؟ اگر اسلامی حکومت وہی جمہوری حکومت ہے تو یہ تو وہی ڈیموکریسی اور عوام الناس پر عوام الناس کی حکومت ہے، اور اس بنا پر اسلام کی نظر میں حکومت کی کوئی خصوصیت اور امتیاز نہیں ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت کو بادشاہی حکومت کہا جائے تو پھر ایران کی اسلامی حکومت کو جمہوری اسلامی کیوں کہا جاتا ہے؟ بہرحال حکومت کی شکل کے سلسلے میں کوئی نظریہ نہیں ہے، اور اس سلسلے میں عوام الناس کو اختیار دیا ہے تاکہ وہ جس طرح بھی چاہیں حکومت تشکیل دیں، یا حکومت کے سلسلے میں اسلام نے کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے؟ اسلامی لحاظ سے حکومت کی شکل کے سلسلے میں مختلف طریقوں سے بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں، اور اسلامی حکومت کی شکل کے لحاظ سے بہت سے سوالات کے جواب میں کہنے والوں نے کہا ہے کہ اسلام نے حکومت کے سلسلے میں کوئی خاص شکل بیان نہیں کی ہے۔ اگرچہ یہ جواب کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اشکالات اور ابہام سے خالی نہیں ہے، جس کی وضاحت کے لیے دو نکات کا بیان کرنا ضروری ہے۔ الف، اسلامی قوانین کی وسعت اور ان کا نسخ نہ ہونا۔ پہلا نکتہ، اسلام اور اسلامی قوانین کسی خاص زمانے اور کسی خاص جگہ سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ تمام زمانوں اور تمام معاشروں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اسلام کے ثابت اور غیر قابل تبدیل احکام اس طرح وضع کیے گئے ہیں جو تمام ہی معاشروں میں قابل اجرا ہیں۔ دوسری طرف ممکن ہے حکومت کسی چھوٹے معاشرے کی ہو یا کروڑوں یا اربوں والی آبادی کی ہو، جیسے چین اور ہندوستان کی حکومتیں جن کی آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال حکومت کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلاً 100 گھر والے معاشرے میں بھی حکومت ہو سکتی ہے اور 1 ارب والے معاشرے میں بھی حکومت ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا پر بھی ایک عالمی حکومت ہو سکتی ہے، اور انہی حکومتوں کی اقسام کی بنا پر
ان کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کیا جائے تو تمام قسموں کو شامل یا حکومت کی کوئی خاص شکل معین نہیں کرنا چاہیے، یا اگر کوئی خاص شکل معین کی گئی تو پھر مسلم طور پر آج کل کی بعض حکومتوں سے ہم آہنگ ہوگی اور دوسرے معاشرے کے لحاظ سے نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کہ ظہور اسلام کے وقت اسلامی پیغام صرف بعض مقامات تک محدود تھا اور اس کے احکام صرف مدینہ منورہ کے چھوٹے معاشرے کے لیے تھے، اور وہ حکومت جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تشکیل پائی وہ اس زمانے کے لیے مناسب تھی، جس کی آبادی شاید 1,00,000 سے زیادہ نہ ہو۔ اسلام کی پیش کردہ اسلامی حکومت کی شکل و صورت اسی طریقے کی ہے جو صدر اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ انہی خصوصیات اور امتیازات کے ساتھ جو اس محدود آبادی میں مخصوص اخلاق اور ثقافت کے ساتھ ہے، یا نہ صرف یہ کہ اسلام نے حکومت کی کوئی خاص شکل بیان نہیں کی ہے بلکہ حکومت کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی قید و شرط پیش نہیں کی ہے۔ قارئین کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نہ پہلے گزینہ کو پسند کرتا ہے اور نہ دوسرے کو، بلکہ اسلام نے حکومت کی خاص شکل و صورت بیان کرنے سے بھی بالا تر غیر قابل تبدیل احکام کی بنا پر حکومت کی عام اور وسیع پیمانے پر معرفی کی ہے، جن کے تحت تغیر اور تبدیلی کی بنا پر مختلف بہت سی شکلیں بن سکتی ہیں۔ اسلام نے نہ عوام الناس کو بالکل ہی آزاد چھوڑا ہے کہ جو چاہیں کریں، اور نہ ہی حکومت کی کوئی خاص اور محدود شکل بیان کی ہے جس کو صرف کسی خاص زمان و مکان میں ہی نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے پیش کردہ قوانین اس طرح کے ہیں جن کے تحت حکومت کی صحیح اور اخلاقی شکلیں آ سکتی ہیں، البتہ حکومت کی وہ شکلیں اسلام کے عام اصول سے خارج نہ ہونے پائیں۔ ہم اسلام کے معین کردہ قوانین اور حدود کو اسلامی حکومت کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان قوانین کے تحت ایک وقت حکومت کی کوئی خاص شکل ہو اور کسی دوسرے زمانے میں اس کی شکل و صورت دوسری ہو، لیکن یہ دونوں شکلیں حکومت اسلامی ہونے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں عرض کیا جائے کہ اسلام نے حکومت کی کوئی خاص شکل و صورت بیان نہیں کی ہے، لیکن اس حکومت کو اسلامی قوانین اور حدود سے باہر نہ ہونا چاہیے، بلکہ اسلامی اصول کے ہم آہنگ اور مطابق ہو، کیونکہ یہ مسئلہ علمی اور عقلی لحاظ سے دقیق اور ظریف ہے کہ اسلام کے ثابت اور غیر قابل تبدیل احکام روز قیامت تک کے لیے بنائے گئے ہیں، جن میں کلی اور عظیم ڈھانچہ موجود ہے، اور ان کے مقابلے میں جزئی اور قابل تبدیل احکام زمان و مکان کے لحاظ سے وضع ہوئے ہیں۔ انہی قابل تبدیل احکام میں سے حکومتی احکام ہیں جو ہر زمانے میں ولی فقیہ کے ذریعے یا اس کے دستخط کے ذریعے وضع ہوتے ہیں، جن کی اطاعت اور پیروی کرنا واجب ہے۔ اسلام کی طرف سے حکومت کے درجہ وار نمونے، پیج نمبر 362۔ دوسرا نکتہ، جیسا کہ ہم نے پہلے جلسے میں بھی عرض کیا تھا کہ کبھی کوئی شخص کسی مقصد کو سامنے رکھتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ نمونے شرائط مد نظر رکھے جاتے ہیں، لیکن وہ شرائط فراہم نہیں ہوتے تو پھر اس کے بدلے میں دوسرے اور کم تر شرائط رکھے جاتے ہیں، یعنی اگر وہ اول درجے کے نمونہ شرائط حاصل نہ ہوں تو پھر اس کی جگہ دوسرے درجے کے شرائط کو ہی انتخاب کیا جاتا ہے، اور اگر دوسرے درجے کی شرائط بھی نہ ہوں تو پھر بات تیسرے درجے پر پہنچتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اقتدار اور ارزشی نظام تمامیت یعنی مکمل خوان نہیں ہے، اور ارزش کو فقط اعلیٰ درجے میں منحصر نہیں کرتا کہ اگر اس اعلیٰ درجے کی شرائط میں ذرا بھی نقص وارد ہو گیا تو پھر اس کی کوئی ارزش اور اہمیت نہیں رہے گی، بلکہ اسلام کے ارزشی نظام میں ارزشوں اور اقتدار کے مختلف درجات ہیں جس میں تمام شرائط پائے جائیں گے، اور وہ بالا تر اور نمونہ اقتدار کا مالک ہے۔ اس کے بعد کم درجے والے شرائط کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اعلیٰ درجے کا مقصد حاصل نہ ہو تو بالکل ہی اس کو چھوڑ دیا جائے،
اور اس کے لیے کم درجے والی حالت کو قائم مقام نہ بنایا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام نے حکومت کی ایک نمونہ اور آئیڈیل شکل پیش کی ہے، اور وہ نمونہ شکل اس صورت میں رونما ہوگی جب امام معصوم حاضر ہو اور حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اسی نمونے کا انتخاب کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اگرچہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ اول درجے میں حکومت کی ریاست امام معصوم علیہ السلام فرمائیں، چونکہ معصوم صاحب عصمت ہوتا ہے لہٰذا وہ بہترین طریقے پر حکومت کو چلا سکتا ہے، لیکن نہ تو ہمیشہ معصوم علیہ السلام حاضر ہیں تاکہ براہ راست حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لیں، اور نہ ہمیشہ امام معصوم علیہ السلام مبسوط علیہ یعنی آزاد ہیں تاکہ حکومت تشکیل دیں اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں، جیسا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام میں صرف حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام نے حکومت تشکیل دی، وہ بھی کم مدت کے لیے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے اس طرح کے حالات نہ تھے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام حکومت تشکیل دیں، یا عوام الناس کی اکثریت نے ائمہ علیہ السلام سے نہیں چاہا کہ حکومت تشکیل دیں، یا معاشرے کے اہم افراد ائمہ علیہ السلام کی تشکیل حکومت میں مانع تھے، جن کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کو ہمیشہ حکومت سے کنارہ کشی کرنا پڑی۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔